آج کا موضوع باطن کی صفائی کے حوالے سے ہے۔ جس شخص کا دل اچھا ہے، جس شخص کا اندر ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول بندہ ہے۔ اللہ نے تمہارے حسن کو نہیں دیکھنا، اللہ نے تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھنا، تمہارے دل پر اس نے نظر رحمت کرنی ہے۔ تیرا پتہ چل جانا ہے کہ تو ہے کیا چیز۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا تھا کہ میں نے بکری ذبح کی ہے، جاؤ اس سے سب سے اچھی چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہے وہ لے کر آؤ۔ حکیم لقمان گیا، اس نے اس بکری کا دل اور اس بکری کی زبان لے کر آ گیا۔ اس نے اور ایک بکری ذبح کی، اس نے کہا جاؤ اس کی سب سے بری چیز لے کر آؤ۔ وہ دل لے کر آ گیا، پھر زبان لے کر آ گیا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ جب اچھی چیز پھر بھی دل، بری چیز پھر بھی دل، اچھی چیز زبان، بری چیز پھر بھی زبان، فرمایا ہاں، جس کا دل اور زبان اچھی ہو جائے اس کا سارا کچھ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک کسی کا قول ہے کہ تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان سے آیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ تو لہذا اپنے اندر کو ٹھیک کریں، اپنی زبان کو ٹھیک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اور بہترین دل کو صاف کرنے کے لیے بہترین علاج اس کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے اندر محبت، دلوں کے اندر پیار، دلوں کے اندر سکون، وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ 2.5 لاکھ مہینہ کمانے والا بھی پریشان ہے، 50,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، کروڑ روپے کمانے والا بھی پریشان ہے، کیونکہ دل کا علاج پیسہ نہیں ہے، دل کا علاج اللہ نے ذکر رکھا ہے۔ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ استغفر اللہ، سب سے افضل دعا استغفار ہے۔ لہذا یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جب تک ہمارا دل ٹھیک نہیں ہوتا ہم کسی کو پاس کر ہی نہیں سکتے۔ معاشرے کے اندر ہم خود بھی پاس نہیں ہیں اور ہم کسی کو بھی پاس نہیں کر سکتے۔ حاتم طائی کی بیٹی کافرہ تھی، اور جب آئی سرکار کی بارگاہ میں گرفتار ہو کر، قیدی ہو کر، تو اس کا سر ننگا تھا،
سر کے اوپر کپڑا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چادر دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے، یہ تو کافرہ ہے۔ فرمایا کافرہ تو ہے لیکن ہے تو بیٹی نا۔ جب دل صاف ہو جائے نا تو کافر کی بیٹی بھی اپنی بیٹی لگتی ہے۔ جب دل صاف ہو جائے پھر غیروں کی بھی بیٹیاں اپنی بیٹیاں لگتی ہیں، اور جب دل کمینہ ہو جائے، دل گندا ہو جائے، دل ٹھیک نہ رہے تو پھر چاہے تم جو مرضی کر لو، نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، جو مرضی کر لو، اگر دل آپ کا ٹھیک نہیں ہے پھر اپنی بیٹی بھی غیر لگتی ہے۔ لہذا نفس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، باطن کی صفائی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور دل بڑا سخت ہے، دل بڑا ہی سخت ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دل بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج زبردست طریقے سے کیا۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا، تیری نگاہیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ موت کو کثرت سے یاد کر، ایسے سمجھ کے سامنے موت آ گئی بس اب گیا، تیرا دل خود بخود نرم ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا یتیم دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اب دل کی نرمی بھی کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دل کی نرمی صرف اسی چیزوں میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا ڈاکٹروں کے پاس لے کر جائیں گے یا کسی طبیب کے پاس لے کر جائیں گے۔ دل کی نرمی سرکار نے فرما دی۔ ایک آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک شخص آیا، سرکار کو پتا تھا یہ یتیموں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، فرمایا یتیموں کے ساتھ محبت کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ تو تم جہاں مرضی چلے جاؤ، بادشاہوں کے پاس یہ دل کا علاج نہیں ہے، پیسے کے اندر دل کا علاج نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کے محبوب نے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت میں، اور پھر یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ دل کا علاج بہترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اب دیکھیں تڑپ، جب دل ٹھیک ہو جائے نا اور پھر تڑپ لگتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے امیر ترین، میرے والد صاحب بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر تھے ان کے والد صاحب، میں نے اسلام قبول کیا، مجھے بڑی تکلیفیں دی گئی، مجھے اتنا اندر جو دل میں درد اس وقت نہیں محسوس ہوا کہ مجھے لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں،
مجھے اذیتیں دی ہیں. مجھے درد اس وقت زیادہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر تیری ڈیوٹی ہم مدینے میں لگا رہے ہیں، جاؤ ہمارے آنے سے پہلے پہلے وہاں پر تبلیغ کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چھوڑا جو تھا نا وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ میری جان لے لو لیکن اپنے پاس رکھ لو. کسی نے کہا نا وچھڑ جامن ویر جنا دے کون روے پھر تھوڑا تے روگ وچو روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. یہ جس نے تو وہ منظر دیکھا ہے نا، آپ جا رہے ہیں، آپ واپسی کا جو وہاں سے مدینہ جب بندہ چھوڑتا ہے نا، جو تصور ہوتا ہے نا بندے کا، اور جو بندے کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ بس پہلے بندہ وہاں پھرتا رہتا ہے جیسے عبادت میں مصروف ہے، کسی طرف جا رہا ہے، لیکن جب حکم ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی کل آپ کی گاڑی آپ کو لے جائے گی، پھر بندہ تڑپتا ہے. تو یہ چیز جس بندے کا دل صاف ہو جائے، باطن کی صفائی اگر نہیں ہے نا، آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ حاجی بن جائیں، آپ چاہے مال جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، لیکن اگر اندر کی صفائی نہیں ہے نا، اللہ کو تو نہیں پسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس دل میں میرا ذکر ہے نا، مجھے محبوب بھی وہی دل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سکون اللہ کے ذکر سے ہے. یہ حرم بن حیان ایک صحابی رسول گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب دل کی صفائی جب ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی محبوب کے پاس بیٹھتا تو ویسے کرنے کا ذکر ہوتا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے لیے سلام مصطفیٰ بھیجے اور لے کر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی سلام لے کر جائیں، اس کی کوئی ویلیو ہے، چل پھر تو بھی مل کے آ. یہ حرم بن حیان صحابی رسول ہے، یہ کہتا ہے میں ملنے کے لیے گیا، مجھے کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے، نماز کا ٹائم، نماز پڑھ رہا ہوگا. اور ان کے اندر اتنی شوخی بھی نہیں تھی، اللہ والے تھے، ماں تھی، ان کی خدمت کرتے تھے. ہمارے اندر تو وہ لہر ہی ختم ہو گئی نا، پہلے تو ادب والی، پھر اس کے بعد یہ تصوف والی، اب لائن ہی نہیں ہے. کسی کو ہم اس لائن پہ اگر کہیں نا کہ یہ تصوف کی لائن ہے، وہ کہتا ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے. اب یہاں پر جب یہ حرم بن حیان وہاں پہنچے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو عرفت روحی و روح کا، فرمایا حرم بن حیان کیسے ہے تو؟ وعلیکم السلام. فرمایا میں تو تجھے جانتا نہیں، مجھے تو سرکار نے بتایا کہ تو ویسا ہے، لیکن تو مجھے کیسے پہچان لیا تو نے؟ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ تیرا وجود تو مجھے نہیں جانتا، لیکن تیری روح اور میری روح ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ کہہ دیا کہ تو حرم بن حیان ہے. یہ اس وقت کفیت ہوتی ہے جب بندہ دل سے صاف ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، بڑا خوبصورت مجھے قول ان کا لگتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دل کو صاف رکھا کرو، دل کو پاک رکھا کرو. کسی نے پوچھا حضور یہ دل کو پاک اور صاف، بغض سے پاک رکھا کرو، غیبت سے پاک رکھا کرو، چغلیوں سے پاک رکھا کرو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے. فرمایا ہاں میں اس لیے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب یار سے ملاقات ہو جائے، اور یار نے جب دیکھنا ہے تیرے دل کو
اور تیرے اندر تو خباثت ہوگی، تو پھر کیا اس نے ملنا اور کیا اس کے ساتھ تو گفتگو کر سکتا ہے؟ تو نے تو اپنے دکھڑے سنانے ہیں۔ جب دل اور اندر صاف ہوگا نا، پھر یہ دکھڑے شکڑے سارا کچھ نہیں سنائے گا، بلکہ محبوب کا صرف دیدار ہی کرے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھا کرو، اپنی موت کب آ جائے، یار کے ساتھ ملاقات کب ہو جائے۔ اور یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ ایک عیسائی تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ یہ ایک حدیث لے کر آیا اور لوگوں کے پاس گیا، علماء کے پاس ایک حدیث کا حوالہ پوچھنے کے لیے۔ لوگوں نے بتا دیا، علماء نے بتایا اس کو، 7 علماء کے پاس گیا، اور جب آیا نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اندر سے وہ صلیب اتار، کلمہ پڑھ، پھر میں تجھے اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ اس نے کہا میں 7 کے پاس گیا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، جو بتایا ہے، وہ واقعی ویسا ہے، لیکن اللہ مومن کو، جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کو ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ آگے والے کے دل کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ نظر کا کمال تھا کہ آپ نے اس کے وہ پہنے ہوئے لاکٹ کو بھی دیکھ لیا، صلیب کو بھی دیکھ لیا۔ میں اس کو اتار، کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا، پھر آ گیا۔ پھر آپ نے بتایا یہ جب اندر میں آ جاتی ہے تو یہ سارا کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو بندے کو کسی کام کے نہیں چھوڑتے۔ ایک میں، میرا، میرے پاس اور ہم، یہ 4 الفاظ جس بندے نے نکال دیے نا اپنے اندر سے، وہ تصوف کی منزلوں کو طے کر گیا۔ یہ میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور کے ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کبھی بھی نا اپنی زبان پہ میں کا لفظ نہیں لائے۔ بڑی تصوف کی بات ہے، یہ بزرگ کبھی بھی میں نہیں لاتے تھے۔ تو ایک بندے نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ یہ اپنے زبان پہ میں نہ لائے، میں ابھی جاتا ہوں، یہ میں لے آئیں گے۔ اس نے کہا حضور یہ بتاؤ، زور کا وقت تھا، فرمایا حضور یہ بتاؤ کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، آسمان سے کیوں نیچے بھیجا گیا؟ تو کہنا تو یہ تھا ابا واستکبر، اس نے کہا میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ فرمایا نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد اس کا جواب میں تجھے دوں گا۔ اب نماز پڑھی، نماز کے بعد جلدی جلدی، اب ان کے دل میں تھا، اللہ نے مومن کو ایک نظر دی ہے جو دوسرے کے دل کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور یہ ذکر سے نظر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بس بندے کا دل صاف ہو اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ نظر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نماز ظہر ادا کی، فوری پوچھا وہ کون ہے جس نے سوال پوچھا تھا؟ وہ کہتا میں۔ فرمایا اسی لیے نکالا گیا تھا۔ میں یہ تو کہہ رہا نا میں نے سوال کیا ہے، فرمایا اسی لیے وہ نکالا گیا تھا کہ اس نے کہا میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کروں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے کون ہے، حکم کس کا ہے، سجدہ کس کو ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا تھا اس کو۔ اس نے بس یہ دیکھا کہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کو یہ علم تھا، اس وجہ سے اس نے کہا میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ میں کبھی اللہ منزلیں بھی دے دیں، سنیں میاں میر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اللہ تجھے منزلیں بھی دے دے، تجھے پیسہ بھی دے دے، تجھے روب بھی دے دے، تجھے چیف منسٹر بنا دے، کبھی بھی اپنے نفس کو ان چیزوں پہ نہ لگانا جس میں تکبر اور غرور پیدا ہو جائے۔ ہم آج علم تو سیکھ رہے ہیں،
اچھی بات ہے، علم پڑھنا چاہیے، لیکن اس علم سے اندر کی صفائی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو جھکا نہیں رہے، اپنے آپ کو مار نہیں رہے، اپنے نفس کو نیچے نہیں کر رہے۔ ہم کہتے بس ہمارے پاس علم آ گیا، اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جس شخص نے علم اس وجہ سے سیکھا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، میں نہ دنیا اس کی رہے گی نہ آخرت اس کی رہے گی۔ ہم آج علم سیکھتے ہیں کہ دوسرے کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، نہیں، علم اس لیے نہیں پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، اس کو بڑا علم آتا ہے، بڑی حدیثیں یاد ہے، اس کو فلاں علم آ گیا، نہیں، اس لیے پڑھیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، جن باتوں کو سیکھنا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 لاکھ حدیثیں یاد کر لو، عمل کی باری آئے تو شتر مرغ بن جاؤ، جب اس کو کہا جائے اڑ تو وہ کہتا ہے میں اڑنے والا نہیں ہوں، جب اس کو کہا جائے چل چل وہ کہتا ہے میں تو اڑنے والا ہوں۔ ایسا نہیں بننا، پرندوں کی طرح نہیں کرنا، بلکہ جو چیزیں سیکھی ہیں اس پہ عمل کریں، جو پیغام آپ تک آیا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ چیز آخری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عالم وہ ہے جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو اور کہے مجھے نہیں پتا، اور اس لیے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور بتائے گا کہ مجھے نہیں پتا، کہ یہ سارے علماء کہنے لگ جائیں کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں کیوں بتاؤں۔ آدھے مسئلوں کا حل تو ادھر ہی ہو گیا، یہ آدھا علم ہے بندے کے بعد، نصف علم ہے کہ بندہ کہہ دے میرے پاس یار اس چیز کا علم نہیں ہے، تم کسی اور کی طرف رجوع کرو۔ یہ چیز کبھی بھی ذہن میں رکھیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، لوگوں کی خاطر ہم سارے جہنمی بن جائیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ والسلام آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔